20ویں صدی کی تیسری دہائی میں جو معروف شاعر منظر عام پر آئے ان میں ایک نام جوش ملیح آبادی کا ہے، جنہیں اردو شاعری کا ولیم شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ جوش اپنے خالص اسلوب کے باعث اپنے ہم عصروں میں ممتاز رہے۔ ان کی جوانی کا زمانہ برصغیر پاک و ہند کی سیاسی ابتری کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ ایک طرف تو وعدے وعید کیے جا رہے تھے تو دوسری طرف انہیں کچلنے کی سازشیں بھی جاری تھیں۔ چنانچہ جوش ملیح آبادی نے اپنے جذبات و احساس کے اظہار کے لیے غزل کے مقابلے میں نظم کے دامن کو وسیع پاتے ہوئے اس میں طبع آزمائی کی۔ بے باکی سے اپنے جذبات کے اظہار کی وجہ سے جوش ہر دور میں متنازع شخصیت قرار دیے جاتے رہے۔ جوش ملیح آبادی کا شمار بھی ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا اور بعد میں نظم کی طرف مائل ہوئے۔ نظم کی جانب مائل ہونا ان کی طبعی مناسبت کا تقاضا تھا۔ ان کی شاعری جدید مرانات و رجحانات سے معمور تھی اور عصری تقاضوں کی عکاس بھی۔ بغاوت اور انقلاب ان کے مضامین ہیں۔ ان کی نظمیں دور شباب کی لغزشوں کی حکایات سناتی ہیں۔ شاعر شباب، شاعر انقلاب، شاعر رومان اور مصور فطرت شبیر حسین خان جوش ملیح آبادی 5 دسمبر سن 1898 میں قصبہ قملہار ضلع ملیح آباد میں پیدا ہوئے۔ جوش کو شاعری ورثے میں ملی تھی۔ ان کے پردادا نواب فقیر محمد استاد ناسک کے شاگرد تھے۔ جوش کے اساتذہ میں مرزا محمد ہادی رسوا بھی شامل ہیں۔ انہوں نے سینئر کیمبرج تک تعلیم حاصل کی، باقی علمی استعداد مطالعے سے حاصل کی۔ جوش کے والد بشیر احمد خان بشیر بھی شاعر تھے اور دادا نواب احمد خان کا بھی شاعری سے تعلق تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پردادا نواب فقیر محمد خان صاحب دیوان شاعر تھے۔ ان کے خاندان میں خواتین شاعرات بھی موجود ہیں۔ جوش کی دادی بیگم نواب محمد احمد خان مرزا غالب کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس طرح جوش کو شاعری ورثے میں ملی تھی، لیکن جوش صرف شاعر نہیں تھے، ایک ہشت پہلو شخصیت تھے۔ ان کی شخصیت کا ہشت پہلو ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں شعر اور نثر دونوں پر کامل عبور حاصل تھا۔ شاعری کی تو اوج کمال تک پہنچے اور نثر لکھی تو ادبی حلقوں میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ جہاں تک ان کی شعری استعداد کا تعلق ہے تو یہ چونکہ وراثت میں ملا تھا، اس لیے بچپن میں ہی شعر موضوع ہونے لگے تھے اور انہوں نے 9 برس کی عمر میں پہلا شعر کہا، شاعری کیوں نہ راس آئی مجھے، یہ میرا فن خاندانی ہے۔ عین شباب میں جوش فارغ البال تھے، لیکن سن 1916 میں والد کے انتقال کے بعد فارغ البالی ختم ہو گئے اور ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے کاندھوں پر آن پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ سن 1916 سے 1920 کی شاعری میں تلخی، زندگی سے اکتاہٹ، دنیا کی بے ثباتی اور صوفیانہ خیالات ملتے ہیں۔ انہی خیالات پر مشتمل ان کا پہلا مجموعہ کلام روح ادب سن 1920 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے کے بعد سن 1936 تک آتے آتے ان کی شاعری میں عشقیہ مضامین کے ساتھ ساتھ بغاوت کے عنصر نے بھی جگہ بنا لی۔ ساتھ ہی ہم عصروں کا اثر بھی ان کی شاعری میں نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس دورانیے میں انہوں نے جو کلام جمع کیا وہ شعلہ شبنم کے نام سن 1936 میں منصہ شہود پر آیا، جبکہ تیسرا مجموعہ کلام نقش و نگار سن 1944 میں زیور تواد سے آراستہ ہوا۔ تاہم جوش کی زندگی کی بہترین شاعری پر مشتمل ان کا ضخیم شعری مجموعہ محراب مضراب ان کا انتقال کے 11 سال بعد سن 1993 میں قارئین تک پہنچ سکا۔ مجموعہ کی تاخیر پر تبصرہ کرتے ہوئے جوش کی پوتی تبسم اخلاق لکھتی ہیں کہ حضرت جوش ہر دور میں متنازع شخصیت بنے رہے یا بنائے جاتے رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو مارشل لاء کا زمانہ تھا۔ اس دور میں لوگ ان کا نام زبان پر لاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ مبادا ان کو بھی نوکری سے برطرف ہونا پڑے۔ تبسم اخلاق کے بیان سے اتفاق کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے انتقال سے 10-11 سال پہلے ان کی خود نوش یادوں کی بارات سن 1972 میں کراچی سے شائع ہوئی تھی اور ان کا انتقال 22 فروری سن 1982 کو ہوا۔ یوں ایک طرح سے وہ 10 برسوں تک تنازعات میں گھرے رہے اور اس کے باعث انہیں بے حد دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کے عطاب کا بھی شکار ہوئے، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جوش جہاں ایک عظیم شاعر تھے وہیں صاحب طرز نثر نگار بھی تھے۔ شاعری میں جوش ایک ایسے شاعر ہیں جن کے بے شمار مجموعہ کلام منصہ شہود پر آئے۔ ان میں روح ادب آواز حق، شاعر کی راتیں، جوش کے سوشے، نقش و نگار، شعلہ شبنم، پیغمبر اسلام، فکر و نشاط، جنون و حکمت، آیات و نغمات، عرش و فرش، سنبل و سلاسل، سیف و سبو، سرور و خروش، سموم و صبا، طلوع و فکر، موجد و مفکر، قطرہ کلزم، نوادر جوش، الہام و افکار، جوش کے مرثیہ، عروس ادب، عرفانیات جوش، محراب مضراب اور دیوان جوش وغیرہ شامل ہیں۔ علاوہ ازیں نثر میں بھی ان کے کمال فن کے نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ جوش کے نثری مجموعوں میں مقالات جوش، اوراق زرین، جذبات فطرات، مکالمات جوش اور یادوں کی بارات شامل ہیں۔ کلام جوش میں جا بجا زندگی کی بے ثباتی کا تذکرہ ملتا ہے۔ جوش تقسیم ہند کے بعد بھارت سے ترک سکونت کر کے سن 1956 میں جب پاکستان آئے تو اپنے ساتھ یادوں کی ایک بیاض لائے اور پھر وہ سلسلہ چل نکلا کہ جس کا انجام قید و بند کی صعوبتیں اور حکام کی طعن و تشنیع نکلا۔ یار زندہ فیض احمد فیض کی طرح جوش ملیح آبادی کو بھی کئی بار اپنے خاندان کی جدائی سہنا پڑی۔ وہ جس سرزمین کے لیے مہاجر ہوئے اس سرزمین کی بستیاں اس پر تنگ کر دی گئیں۔ اس لیے جوش ملیح آبادی کی شاعری میں بغاوت کے ساتھ ساتھ انقلاب کا عنصر بھی نمایاں ہے۔ اس لیے جوش کہتے ہیں، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।